کہ جن کی غیر موجودگی میں آپ یقین کیجئے کہ ہم اسلام آباد میں تھے اور سلیم صاحب کے لیکچرز ہم جب سنتے تھے تو ہم حیران ہوتے تھے کہ کراچی سے ایک ایسی آواز اٹھ رہی ہے کہ جس میں ایک انٹرنیشنل میسج ہے، وہ محدود نہیں ہے بات کسی ایک قوم، رنگ یا نسل کے اندر۔ تو یہ بڑی بات تھی ہمارے لیے۔ ایک تو آپ میڈم سعدیہ جو ہیں خاص طور پہ میں آپ سے مخاطب ہوں، اور وہ اس لیے ہوں کہ آپ حیران ہوں گی کہ قرآن میں 3 بڑے مذاہب جو ہیں وہ خواتین کی مینجمنٹ ہے۔ کیسے؟ قرآن موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ جو ان کو پانی میں ڈالنے والی تھی وہ ایک ماں ہے، اور ہارون علیہ السلام ان کے بھائی ہیں، لیکن ان کو آپ ایک طرف رکھیں، ان کی بہن پیچھے جا رہی ہے اور ایک عورت ہے کہ جو ان کو نکال رہی ہے۔ تو 3 خواتین کی مینجمنٹ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، یا مریم، یا امرۃ العمران، نانی، عیسیٰ علیہ السلام کی نانی اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، 2 عورتوں کی مینجمنٹ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب آپ آئیں گے پھر 3 خواتین آ جاتی ہیں، حضرت آمنہ، حضرت حلیمہ اور حضرت خدیجہ۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو صدی ہے، یہ جو دور ہے، یہ آپ کا ہے، یہ دور آپ کا ہے۔ اچھا، very firstly we must know what's the difference between والدہ and یہ میری بیٹیاں جو ہیں یہ غور سے اس بات کو سنیں کہ what's the difference between والدہ and قرآن کے اندر والدہ کا ورڈ جہاں پر آیا ہے وہ ورڈ بایولوجیکل مدر کے لیے آیا ہے، اور جو کا لفظ جہاں پر آیا ہے وہ آئیڈیولوجیکل مدر کے لیے آیا ہے۔ وہ موسیٰ کی ماں کو موسیٰ کہہ کے پکارتا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو عیسیٰ کہہ کے پکارتا ہے۔ تو جو ہے جو ہر جو ہے وہ بایولوجیکل مدر ہے، لیکن ہر بایولوجیکل مدر جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ بہت اہم ترین چیز ہے۔ یہ صدی، یہ دور آپ کا دور ہے۔ اس میں ایک مردانہ معاشرہ جو ہے وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ یہ آپ الفاظ یاد رکھیے، مردانہ معاشرہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنہ تحت اقدام الامہات۔ اب ہم نے اس کو کر دیا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، تو یہ بات بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کے اندر جو ڈیپتھ ہے وہ اتنی کمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنہ، جنت، تحت، کہ میں نے تابع کر دی ہے، اقدام الامہات، ماں کے اقدامات کے۔ اب ماں جو ہے وہ قدموں تک اگر آپ اسے محدود رکھتے ہیں تو that's up to you, but the time comes کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ ماں کے اقدامات جو ہیں وہ جنت بناتے ہیں۔ دوسری طرف آپ قرآن میں آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جنت کا پہلا ذکر زوجہ کے ساتھ آ رہا ہے، اسکن انت وزوجک فی الجنہ۔ وہ کہتا ہے آدم کو، وہ پہلے بیان کرتا ہے اور پھر وہ زوجہ کا کہتا ہے اور پھر وہ جنت کو کہلاتا ہے۔ جنت کا تصور ایک یا عورت کے بغیر ناممکن ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے ہاں جو ظلم ہوا ہے کہ ایک ورڈ ہے ملکت ایمانکم، اور اس کا ترجمہ کر دیا گیا ہے کہ لونڈی، لیکن قرآن جب دربار محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ما ملکت ایمانکم کا مطلب یہ ہوتا ہے مردانہ معاشرے میں وہ عورت جو قرآن سے پہلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مردوں کی جسمانی ملکیت میں تھی، اب وہ جسمانی ملکیت میں نہیں ہے، وہ مردوں کی ایمانی ملکیت کے اندر آ چکی ہے۔ یہ ہے وہ مقام کہ جو قرآن جو ہے وہ دیتا ہے۔ یہ ہے میسج سلیم صاحب کا۔ جو کچھ ہم آپ کو بتا رہے ہیں شاید غالباً کوئی ایسے سلیم صاحب کو ڈسکرائب بھی نہ کرے جو ہم آپ کو، کیونکہ ہم نے سلیم صاحب کو پیا ہے، ہم نے سلیم صاحب کو سنا نہیں ہے۔
ہم نے سلیم صاحب کو پیا ہے، ہم نے جانا ہے کہ ایک روحانی محبت جو ہے وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے، اور ایک عقلانی محبت جو ہے، اور عقل جو ہے نا اس کا دم ٹوٹ جاتا ہے، یہ زمزم کے کنویں پہ مرتی ہے جا کے، لیکن جو روح ہے، اور قرآن کے اندر وہ آپ دیکھ لیجئے کہ روح کا ذکر جب قرآن کرتا ہے تو کمال کر دیتا ہے۔ تو میرا آپ کے پاس آنے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی ایک نوکر کی حیثیت سے اس ادارے کی خدمت کر سکوں، اور انشاءاللہ تعالی سلیم صاحب کے اس میسج کو، کہ جو صرف کراچی تک محدود نہیں ہے، یہ ایک انٹرنیشنل میسج ہے، کہ اس کو پہنچایا جائے۔ اور اسار فاؤنڈیشن کے اندر یہ اتنا خوبصورت کام جو ہو رہا ہے، جس میں آپ دیکھیے یتیموں کا ذکر جب قرآن کرتا ہے نا، تو وہ اسے نہیں صرف کہتا کہ جن کے ماں باپ فوت ہو جائیں، وہ صرف انہیں نہیں کہتا، قرآن یتیم اسے کہتا ہے جس سے اس کی زندگی چھین لی جائے۔ کئی ایسے ماں باپ ہیں کہ جن کی اولاد ہوتے ہوئے بے اولاد ہے، اور کئی ایسی اولادیں ہیں کہ جن کے ماں باپ موجود ہیں لیکن وہ یتیم ہیں، کیونکہ ان سے زندگی چھین لی گئی ہے۔ سلیم صاحب کا مقصد جو ہے وہ زندگی لوٹانا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں زندگی لوٹانا سکھایا ہے لوگوں کو۔ یتیم کی ڈیفینیشن آپ دیکھیے تو غالباً سورہ کہف میں حضرت خضر اور موسیٰ کا ذکر آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ گئے ایک گاؤں میں، اور ان گاؤں والوں نے انہوں نے کچھ کھلایا پلایا نہیں، اور انہوں نے کہا کہ ایک یتیموں کی دیوار ہے جو تعمیر کرنی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے ہماری کوئی خدمت نہیں کی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیوار، تو دیوار تعمیر ہوئی تو پتہ چلا کہ یتیم کی ویلیو یہ ہے کہ ایک اللہ کا ولی مستری بن جائے گا، اور ایک اللہ کا رسول مزدور بن کے اس یتیم کی دیوار تعمیر کرے گا۔ یہ ہے وہ مقاصد، یہ ہے وہ بات، یہ ہے وہ میسج سلیم صاحب کا۔ اور آج جب میں اس اسار فاؤنڈیشن میں آیا ہوں، آپ لوگوں کی آنکھوں میں یہ جو آنسو ہیں نا، یہ محبتیں ہیں، یہ عقیدتیں ہیں، یہ جو کچھ آپ کے پاس ہے، جو آپ ڈیلیور کر رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو صحت زندگی عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں مل کر بلا تفریق انسانیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا ہمارا بچہ، وہ عیسائی ہے، وہ ہندو ہے، وہ جو بھی ہے، کسی بھی اقلیت سے تعلق رکھتا ہے، وہ ہمارا بچہ ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو انسان ہونے کے ناطے عزت دی ہے، انسان کو انسان ہونے کے ناطے عزت دی ہے، اور کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ بس میں آپ لوگوں کو بہت مبارک، یہاں پہ جو مینجمنٹ میں دیکھ رہا ہوں نا بیٹیوں کی اور بہنوں کی، تو مجھے امہات کا وہ کانسیپٹ جو ہے نا وہ میرے سامنے نکھر کے آ گیا کہ یار ہاں نہیں یہ ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہے۔ تھینک یو سو مچ، شکریہ۔ نہیں اٹس اوکے، آپ یہ تکلفات میں مت پڑیے، بالکل یہ سلیم صاحب کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں آپ کو اور میڈم کہکشاں آپ کو، اور جتنا بھی یہاں پہ عملہ ہے سب، اللہ پاک آپ کو صحت اور زندگی عطا فرمائے سب کو۔ اور میں انشاءاللہ تعالی ایک جو کردار ہم ادا کر سکتے ہیں کہ میں انشاءاللہ وہ کردار ادا کروں گا، باقی جو اللہ کی مرضی ہوئی، جو اللہ پاک کو جو وہ بہتر لگے۔ اچھا لگتا ہے کیونکہ ہمیں تو سر نے کبھی یقین جانیے اتنے عرصے میں more than 30 years کبھی یہ کہا ہی نہیں کہ آپ نے باہر جا کے، لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ جب اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، اتنے بچوں کو فری پڑھا رہے ہیں، why don't you go outside and ask for the donations؟ لیکن نہیں، ہمیں قوم کو بیکار ہی نہیں بنانا۔ یہ جو آپ کرتے ہیں نا کہ کسی کو کچھ پیسے چاہیے، ان کو 2 روپے دیے، وہ اسی وقت لے جا کے 2 روپے خرچ کرتا ہے، پھر ہاتھ ایسے کا ہے۔ ایثار کی یونیک چیز یہ ہے جو سر نے ہمیں بار بار سکھائی کہ فیوچر لیڈرشپ پروڈیوس کریں، اور کہاں سے کریں؟ فرام دا گراس روٹ لیول۔ آپ کا ماسی کا بچہ، یہاں ماسی نہیں ہے کوئی، 90s میں سب سے پہلے آپ کو بڑا اچھا لگے گا یہ سن کر، چھوٹا سا بس ایڈ آن کر رہی ہوں کہ ایک خاتون آتی ہیں، مس اختر نام ہے، 90s کی بات، وہ کہتی ہیں کہ کام چاہیے، مجبور ہوں، صفائی وغیرہ شروع کرتی ہیں، پھر ایک دن سر سے کہتی ہیں میں یہاں باہر نہ کروں چھٹی کے وقت، میرے کچھ جاننے والے دیکھ لیں گے،
در حقیقت ہم یہ کام کرتے ہیں. سر نے اسی دن اس کو نے کہا آج سے آپ لوگ خود اپنے یہ سب کام کریں گے, اور یقین جانیے سر خود اور ہم لوگ خود, ان کے وہ اسسٹنٹ ٹیچر. اللہ اور یہ صرف ایک مثال ہے 90s کی, ایسے کتنے ہی لوگ, کتنے ہی بچے آئے کہ جو یہاں پر سر نے کام کرنے آئے, جھاڑو دینے آئے, سر نے ان کو سکھایا, پڑھایا, لکھایا, یہاں بیٹھا آفس میں. آج وہ ماشاءاللہ اچھی جگہوں پہ کام کرتے ہیں, اور آج بھی وہ مس اختر کے نواسا نواسی یہاں پڑھتے ہیں, اللہ اور وہ آتے ہیں, اور وہ یہی وہ جو جھولی اٹھا کے دعائیں دینا ہے نا, یہ اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں, اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. اور کوئی صلے کی تمنا نہیں کہ بھائی باہر 10 جگہ لگائیں کہ جی اتنے بچے فری پڑھ, کچھ جیسے سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, مجھے تمہاری جزا اور شکر بھی نہیں چاہیے, کیونکہ میرا رب خود واللہ شکور علیم. بہت خوبصورت. تو کس کا شکریہ چاہیے اور جزا میں کون چاہیے؟ جب رب مل جائے تو پھر کچھ اور نہیں. کوئی شک, کوئی شک. بس یہی ہمیں بہت اچھا لگا کہ اللہ نے آپ کو یہاں بھیجا, اور کوئی اتنا قدردان بھی ہے, یہ جان کر ہمیں بہت خوشی ہوئی. میں آپ کو بتاؤں کہ میں قرآن سے میری محبت کا عالم یہ تھا کہ میں نے 4.5 سال جسٹ فار دا لینگویج آف قرآن, لسان القرآن سیکھنے کے لیے میں نے سعودیہ کے شمال کے ڈیزرٹ میں 4.5 سال بکریاں چرائی ہیں, جسٹ ٹو نو کہ قرآن کا جو میسج ہے کہ یہ کیا ہے, کیسے اس کو میں انڈرسٹینڈ کر سکوں. تو پھر میں نے وہاں پہ ٹائم لگایا, اور اس کے بعد جب ہم لوگ پاکستان آئے تو بہت کم لوگوں کو ہم نے سنا ہے. وہ بات نہ اترتی نہیں تھی اندر, سنتے ہیں مطلب سب کو سنتے ہیں, لیکن سلیم صاحب کے ساتھ جو وہ, کیونکہ ہاں معاملہ یہ ہے, کلام کہتے ہیں, کلام وہ کہتے ہیں اسم العمل, ایک عمل ہو رہا ہے, اس کو جب آپ نام دیں گے تو وہ ہوگا کلام. تو کلام کے پیچھے اگر عمل نہیں بول رہا تو وہ اسے قرآن لغو کہتا ہے, کہتا ہے یہ لغویات ہیں, یہ فضول بات ہے. تو جب اللہ کلام کرتا ہے قرآن میں, کیونکہ اس نے عمل کیا ہے, اور ایک انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ عمل نہ کرے اور کلام کر رہا ہو. ما لا تفعلون. اور پھر وہ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا, ہاں ابھی تم ایمان نہیں, اللہ, لیکن قولوا اسلمنا, جی 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 جی, فلما يدخل الایمان فی قلوبکم, اللہ, جب تک یہ ایمان تمہارے قلوب میں داخل نہیں ہو جاتا, واہ واہ, تو تم صرف زبانی جمع خرچ کر رہے ہو, اسلام میں آ کر. جی وہ بھی سورہ حجرات میں کہتے ہیں کہ اپنی اسلام لانے کا ہم پر احسان نہ مت کرو. یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تمہیں دین بتایا. آپ دیکھیے, اللہ بھی دین اب بہت, ایک تو مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے آپ سے مل کے کہ مجھے وہ لگ رہا ہے کہ سلیم صاحب اپنا کام کر گئے ہیں, وہ ماشاءاللہ مطلب جو ہے, کیونکہ آپ جس خوبصورتی سے قرآن بیان کر رہی ہیں. ایک استاد ہوتا ہے. ہاں میں آج صبح ہم یہی بات بس شیئر کر رہے تھے کہ اب ہمارے کاندھوں پر پوری ذمہ داری ہے کہ جو کام سر اکیلے سفر شروع کیا تھا انہوں نے کہ یہ ہمیں کام کرنا ہے نظام تعلیم اور نصاب تعلیم پر, اب پھر انہوں نے وہ جو رول بیک کیا تو پھر لوگ تیار کیا. لوگ ہنستے تھے کہ آپ کی کلاس میں آپ کے لیکچر سر تو بڑے بڑے لیکچرز دے چکے, اور سر نے خود اپنی مرضی سے وہ سب کٹ ڈاؤن کیے, چھانٹی کی, اور سر نے 10 لوگ بھی بٹھائے, 2 لوگ بھی بٹھا کے پڑھائے. سر نے کہا کہ یہی لوگ آگے چل کر انہیں کام کرنا ہے دین, اب یہ نصاب بنائے. اب جو یہ نصاب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس دعا ہے وہ رہنمائی فرمائے اور ہمیں قبول تاکہ ہم اپنے استاد کی. آمین آمین. منور بانو جی تشریف لائی تھیں اسلام آباد, تو ہم نے وزٹ کروایا تھا انہیں بہت سی اکیڈمیز میں, بہت سی شخصیات کے ساتھ جو قرآن کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو میڈم نے وہاں پہ جو پریزنٹ کیا ہے نا وہ سر سلیم کو کیا ہے.
پورے اپنے سفر میں میڈم نے اپنی کوئی بات نہیں کی ماں سوائے سلیم صاحب. ہر بات کے آخر میں یہ ہوتا تھا کہ سلیم صاحب یہ کہتے تھے، سلیم صاحب نے. ہاں ایسے ایسے ایسا غائبانہ تعارف ہے ہمارا کہ میں میڈم کیا بول رہی ہوں کہ بس یہ سمجھیے کہ ہم لوگ ملے ہوئے ہیں آپ سے. آپ یہ دیکھیے ایک اچھا استاد اپنے شاگرد میں کون بولتا ہے؟ ایک اچھا استاد بولتا ہے. یہ شاگرد کا کمال نہیں ہے یقین جانیں، یہ استاد کا کمال ہے. میں آخری بات کروں گا اور تاکہ پھر زیادہ آپ لوگوں کا وقت بھی جو ہے وہ کہ ویری فرسٹلی جب ہم قرآن میں دیکھیں گے نا کہ اسلام اور ایمان 2 ورڈ وہ یوز کرتا ہے، تو بیسیکلی زیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہوتا ہے، تو وہ اسے ایک ہی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اسلام جو ہے وہ ایمان ہے اور ایمان اسلام. اسلام جو ہے ان دونوں کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ فطرت کے اگینسٹ اگر کوئی چیز آ کر کھڑی ہوتی ہے نا تو وہ تکلیف ہوتی ہے. ایک بیج غلطی سے زمین میں گرا، ایک پودا نکل آیا. بیل کو پتہ چلا تو وہ اس کے سینے پہ چڑھ گئی، طوطے کو پتہ چلا تو اس نے گھونسلہ بنا لیا، سیب نکل آئے، کچھ اور پرندے آ گئے چہچہانے لگے. اب یہ فطرت جو ہے وہ ایزیلی وہ سارے کام کرتی چلی جا رہی ہے، وہ اس میں تکلیف کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. لیکن آپ دیکھیے کہ قرآن نے جب اسلام کا ورڈ یوز کیا ہے نا تو یہ سلامتی ہے کہ میں سوتا ہوں، ایک ہندو سوتا ہے، ایک عیسائی سوتا ہے. یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے. لیکن میں کھاتا ہوں، یہ فطرت ہے. ہندو کھاتا ہے، وہ فطرت ہے. عیسائی کھاتا ہے، وہ فطرت. کھانا فطرت ہے، کھانا کھلانا فطرت نہیں ہے. وہ جو تکلیف اس کے اگینسٹ آئے گی نا یہ ہے ایمان. ایمان کے ورڈ کے ساتھ آپ کو تکلیفیں ملنا شروع ہو جائیں گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. تو جب اسلام ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام تو فطرت ہے کہ میں یہ کہوں کہ میری 50,000 سیلری ہے تو میرا جو گزارا ہے وہ 5,000 میں ہے، 10,000 میں، تو یہ 40,000 ان کا حق ہے جو اس سے محروم ہے. یہ ایمان ہے. لیکن فطرت یہ ہے کہ بھی 50 میں میرا بہت مشکل گزارا ہو رہا ہے، بھائی میرے اپنے بچے بہت مشکل سے یہ سارے معاملات چلے. تو فطرت میں انسان کو اپنی فکر ہوتی ہے اور تکلیف میں ہمیشہ دوسروں کی فکر. تو ایمان قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آمنوا بما نزل علی محمد، ایمان لاؤ کہ جو نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناؤ یو آر پریپیئرڈ، آپ تیار ہیں تکلیف کے لیے کہ نہیں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آئیں گے یا ان پر جو ایمان لائیں گے ان کی تو تکلیفیں جو ہے نا جی ان کی راحتیں ہیں. ان کی اصل راحت جو ہے ان کی تکلیف کے اندر چھپی ہوئی ہے. واہ 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 واہ. میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا، آپ کی محبتوں کا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور میں اللہ آپ کو سلامت. ہاں ہاں سمجھایا گیا کہ ساقی علم تو پیا جاتا ہے، جی 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 علم کی پیاس بجھائی جاتی ہے. جی جی. اور وہ جو قرآن کی جو سٹارٹنگ ہے نا وہ بھی آپ دیکھ لیجئے. اقرا، we know what's the difference between learning and reading. For reading there is a word in Quran, اتلو. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. تلو، reading. But when we see the word اقرا it means learn. تو میں نے جو لرن کرنا ہے وہ مشاہدے سے کرنا ہے. تو وہ میرا مشاہدہ جو ہوگا نا، جب اللہ نے کہا میں نے تمہیں آنکھیں دی، تمہیں عقل دی، تمہیں بصیرت، تو یہ مشاہداتی جتنے بھی چیزیں میں نے آپ کو پرووائڈ کی ہیں یہ اسی لیے کی ہیں کہ مشاہداتی طور پر آپ لرن کریں. تو ہمارے ہاں پڑھائی تو ہو رہی ہے، لرننگ نہیں ہو رہی، ریڈنگ ہو رہی ہے، تربیت. اور عربی زبان میں آپ دیکھیے یہ لفظ جو ہے، ہمارے ہاں یہ لفظ ہے تعلیم و تربیت، عربی میں یہ لفظ ہے التربیہ و تعلیم. وہاں پہ اپوزٹ ہے. اچھا، تربیت یافتہ اور تعلیم یافتہ میں کیا فرق ہے؟
تربیت یافتہ جو ہے وہ ممکن ہے تعلیم یافتہ نہ ہو، لیکن یہ کنفرم ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہوگا. تو ہم لوگ ایک تعلیم یافتہ معاشرہ تو بنا رہے ہیں، لیکن وہ ہدایت یافتہ ہے یا نہیں یہ سوچنا ہوگا. تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا ایک دفعہ پھر. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. میں جی بالکل اب آئی تھنک اس کو